یہ اعلان سامنے آیا کہ عید کے بعد بلوچستان کے ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی اپوزیشن کی جانب سے، مگر اس میں حکومت کے علاوہ تمام پارٹیز ہوں گی، تو اگر حکومت نہیں ہوگی تو پھر کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی، کیا کوئی امپیکٹ آپ کریٹ کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس وقت جو بھی صورتحال ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، بر وقت مشاورت نہیں ہوئی، بر وقت وہ فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ شہروں کے اندر اب دہشت گردی ہونے لگی ہے۔ تو رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے، اور بدقسمتی سے حکومت نے جو اپنے اجلاس بلایا نیشنل سیکورٹی کونسل کے نام پر، اس میں انہوں نے ایک قسم کا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اس کی امپورٹنس ختم کرنے کی کوشش کی، جو کہ جس کی سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ملک کو ہوا۔ تو میرے خیال سے ٹھیک ہے کہ میرے ذاتی جو رائے تھی، میں ہمیشہ اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ تحریک انصاف کو اس اجلاس میں جانا چاہیے تھا، اور وہاں جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی آپ کے فیصلے میں شریک نہیں ہے جب تک ہم عمران خان سے نہیں ملتے، لیکن جانا ضرور چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر گئے کیوں نہیں؟ اس میں پارٹی کے اندر تحفظات کہاں سے سامنے آئے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ تو درست اس لیے تھا کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلے عمران خان سے ملیں اور اپنے کو ان پٹ وہاں دے سکیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر، لیکن بدقسمتی سے حکومت نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ یہاں سے حکومت کی غیر سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ خان صاحب سے ملاقات سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں، آپ چیزوں کو کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ امپورٹنس کیا ہوتا ہے؟ امپورٹنس ملک ہے، اور ملک کے لیے ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دکھا رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان محب وطن ہے، پاکستان کے لیڈر ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر امن ہو، وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک کے حالات درست ہو، تو کیوں نہ ان کا ان پٹ لیا جائے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ نکالے، پتہ چل جائے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے۔ تو اس لیے اتنے بڑے لیڈر سے ان کا ان پٹ لینا لازمی اگر ملک ہے آپ کو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ہے، اس پہ وہ جیل میں ہے اور ملزم ہے، لہٰذا اس سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پھر آپ یہ کویسچن حکومت سے ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان سے ملاقات نہ کرا کے آپ نے اتنا بڑا جو یکجہتی یا جو قومی وہ ہونا تھا وہ کیوں نہیں پیدا کیا آپ نے؟ تو یہ پھر گورنمنٹ نے غلطی کی۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ میری خواہش تھی، رائے بھی تھی ذاتی، لیکن پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ جی پہلے ہم عمران خان سے ملے تاکہ ہم اس اجلاس میں جا کے اپنا کوئی ان پٹ دیں اور ایک ایسا ڈیسیجن ہو کہ جس سے ملک میں امن آئے اور دہشت گردی ختم ہو۔ لیکن میں اگین کہوں گا کہ حکومت کی جو غیر سنجیدہ رویہ تھا، غیر سنجیدہ وزراء کے ایٹیچیوڈ نے سارے ماحول کو تباہ کر دیا، خراب کر دیا، اور اس کا بات بالکل ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب کہ آپ لوگوں کا ایک رائٹ ہے ملنا، مشاورت کرنا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک انفیئر بات کی جاتی ہے، ایک انجسٹس ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ کہ ملاقات آپ سے نہیں کروانے دی جا رہی، تو اس کے بعد کیا پی ٹی آئی کی یہ رسپانسبلٹی پھر بھی اپنے طور پر یہ نہیں بنتی تھی کہ ایک اتنی امپورٹنٹ سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، اس میں چلیں ٹھیک ہے آپ نے خان صاحب سے نہیں لی، مشاورت نہیں کی، لیکن کیا پارٹی کے پاس یہ نہیں ہے ایک اتھارٹی کہ وہ کچھ مشاورت اپنے طور پر کر کے ان پٹ اپنا کسی بھی صورت میں دے تو سکے کمیٹی کے اندر؟ نہیں، ان پٹ تو ہم ویسے بھی دے رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو، اور آلریڈی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پہ تو عمل درآمد شروع کریں نا۔ اس میں کس نے روکا ہے حکومت کو کہ اس پہ نہ کرے؟ کو اس میں کیا خامی ہے وہ خامی بتا دے نا کہ جی یہ اس میں یہ خامی ہے، اس لیے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے حکومت یہ کہتی ہے یوسف زئی صاحب، حکومت یہ کہتی ہے، طلال چودھری کی پریس کانفرنس بڑی لمبی چوڑی تھی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ٹی ڈی آپ لوگ ڈیولپ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو این ایف سی کے مد میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اتنے فنڈز دیے گئے، سی ٹی ڈی ابھی تک ایک رینٹ کی بلڈنگ میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی، یہ ساری ایفرٹس حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، طلال چودھری جیسے لوگ اگر وزیر داخلہ بن گئے تو پھر اللہ حافظ اس ملک کا۔ ان جیسے نالائق لوگ وزیر دفاع کو دیکھو، خواجہ آصف جیسے لوگ وزیر دفاع ہوں، تو پھر اس میں ملک کیسے چلے گا؟ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ لوگ سوائے نفرتوں کے اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں۔
سارا دن یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں. جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. بھائی اپنی کوئی بات کریں, اپنی کوئی پیشرفت بتائیں, ملک مشکل میں ہے, کوئی حل بتائیں. آپ سوائے اس کے کہ بس نفرت تو نفرت سے آپ کو ملے گا کیا؟ وہ ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں, وہ چلیں ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کے پی گورنمنٹ اپنے طور پر اپنی فنڈنگ میں سے جو ایفرٹس کر سکتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, سی ٹی ڈی کو تیار کرنے کے لیے, اس کو تگڑا کرنے کے لیے, کیا کے پی گورنمنٹ وہ کر رہی ہے؟ کس ضمن میں کر رہی ہے, کس طریقے سے کر رہی ہے, یہ بتا دیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک وزیر داخلہ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی تھی اور جو آج سے 10 سال پہلے تھی اور آج کی سی ٹی ڈی میں بہت فرق ہے. الحمدللہ بہت سارے جو وہ ہیں واقعات ہے اس کو روکا گیا ہے. یہ تو جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, جو روکا جاتا ہے اس کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے کوئی. تو آپ دیکھیں کہ یہی سی ٹی ڈی پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا این پی کے دور میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے. الحمدللہ اب دیکھیں بہت زیادہ امن ہے پی ٹی آئی کے دور میں. لیکن یہ چونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, آپ دیکھیں یہ بات ان کو بلوچستان میں یاد نہیں آتی ہے, حالانکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس کا مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ وہاں پہ یہ تانے نہیں دیتے ہیں, یہ تانا صرف یہاں ملتا ہے. یہاں کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے, اور 1% دہشت گردی کے حوالے سے اس صوبے کو ملتا ہے تاکہ وہ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کی بحالی کے لیے دیتے ہیں, وہ سی ٹی ڈی کے لیے نہیں ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے جتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ملیکن ڈویژن سے, وہاں پہ پیسہ لگا. جو وزیرستان سے ڈسپلیس ہوئے, آج بھی بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہیں, نہیں بحال ہو سکے کیونکہ ہر بندے کا گھر بنانا, یہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. تو یہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے. یہ آپ جہاں تک یہ سی ٹی ڈی اس کی بات ہے, گزشتہ ایک ہفتے پہلے 5 ارب روپے اور ریلیز ہو گئے ہیں, منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے. ہم تو لگے ہوئے اپنے وسائل میں, لیکن وہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی انہوں نے کہ وزیر اعلیٰ نے 5 ارب روپے دے دیے ہیں. ہم دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کی جو اسلحہ کی ضروریات وہ پوری ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز میں گلہ کرتا ہوں اور اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وسائل ہیں, 2000 ارب روپے وفاقی حکومت کے ذمہ ہمارے سے بجلی کے مد میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ نہیں دے رہے. تو اگر آج وہ یہ پیسہ نہیں دے رہا ہے وفاق, تو پھر کب دے گا؟ اس سے مشکل وقت کب آئے گا صوبے کے اوپر؟ یہ کہہ رہے ہیں, تانا بھی دیتے ہیں کہ جی یہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں, تو بھئی ہمارے پیسے تو دو نا. دوسرا این ایف سی ایوارڈ آپ نہیں دے رہے, تو این ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہے تو 54-55 لاکھ کی جو آبادی انکریز ہوئی ہے فاٹا کی, جو صوبے میں شامل ہوئی ہے, کیا ان لوگوں کو محروم نہیں کر رہے ہیں وسائل سے؟ تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل بجا آپ کی گریونسز ہیں. یہ بتائیں کہ یہ نئے آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, گنڈا پور صاحب کی خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ ہم صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, مگر حکومت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو کسی نئے آپریشن کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو نیشنل ایکشن پلان پر ہی عمل درآمد کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم جو عزم استحکام کا ایک آپریشن آلریڈی چل رہا ہے, ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کہ آپریشن نہ ہو کے پی میں, یا آپ لوگوں کی گریونسز کیا ہیں آپریشن کو لے کر؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اتنے نالائق لوگ ہیں نا کہ ایک دن یہ کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ تاراڑ صاحب کے اجلاس, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی, بعض ہوتا انگریزی میں وہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. باہر نکل کے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی پہ پابندی کا فیصلہ ہو گیا ہے, پھر ایک دن بعد کہا کہ نہیں وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو اسی طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ جی آپریشن ہوگا, یہ ہوگا. آپ نے سنا تھا شروع میں, تو اس لیے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صرف آپ آپریشنوں پہ تکیہ نہ کریں, اپنی کوئی پالیسی بھی لے کر آئیں. دیکھیں اس وقت ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے. اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ہماری کیا پالیسی ہے. یہ کہنا کہ جی افغانیوں کو نکال دو ملک سے, تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ وہ افغانی جو ہیں وہ تو ان کے 40 سال ہو گئے. ان کے جو لوگ آئے تھے وہ فوت بھی ہو چکے ہیں, ان کے بچے پیدا ہوئے, پھر ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں, شادیاں ہوئی ہیں. تو ان کے نکالنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, اور اگر نکالنا بھی ہے تو ایک پالیسی دے دیں کہ جی 1 مہینے میں اتنے لوگ نکلیں گے, دوسرے مہینے میں اتنے, نکال دو ان کو. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 دن میں آپ سب کو کہہ کے نکل جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صوبے کو ایک اور مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات تھی کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں تو بتائیں کہاں سے آپریشن کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. وہ سارے خدوخال صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے تاکہ صوبائی حکومت اس معاملے میں اپنا انپٹ بھی دے اور سپورٹ بھی کرے, اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی رہے. دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے
کہ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم تو دیکھیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں. اگر ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی صرف آپریشن کے ذریعے مسئلہ ہو, تو کیا بلوچستان میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں کون سے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بات چیت بھی کریں, اور جو اوریجنل لیڈرشپ ہے, جس طرح بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان کے لیڈرشپ کو شامل کریں. اس کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر نہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ طلال چودھری کو کیا پتا ہے کہ وزیرستان کیسا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ ڈی اے خان میں کیا صورتحال ہے اور کیسے اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ بند کمروں میں بیٹھ کے وہاں پہ ڈائلاگ ہونے کی, گرینڈ ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے. مگر اب پی ٹی آئی احتجاج کی طرف جانا چاہ رہی ہے. عید کے بعد ہمیں تو بھی سننے کو ملا اسد قیصر صاحب کے کہ عید کے بعد احتجاج کو حتمی شکل دی جائے گی, مگر ابھی تک اپوزیشن اتحاد بن نہیں پایا ہے یوسف زئی صاحب. تو کیا جے یو آئی کے شامل ہونے کے اس احتجاج میں چانسز ہیں, یا پھر سولو فلائٹ دیکھیں گے ہم پی ٹی آئی کی ایک بار پھر سڑکوں پر؟ دیکھیں, ہم دونوں چیزوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہمارا جو اپنا سٹانس ہے وہ برقرار ہے, اس کے لیے نئی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ڈویژن اور کی سطح پہ لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے, تو نئے نئے لوگوں کو لایا گیا ہے. اور ایک تو یہ تیاری ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور اپنی شو کریں گے دوبارہ. دوسرا یہ کہ گرینڈ الائنس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں, اس میں خاقان عباسی صاحب اور اچکزئی صاحب اور حامد رضا صاحب, یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. بات چیت چل رہی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, جے یو آئی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور بھی کافی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہمیں ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کرنے پڑیں گے. جو حکومت سے کامن ایجنڈا آپ سب جماعتوں کا کیا ہوگا؟ ایجنڈے کے اوپر آئیں گے, کیونکہ وہ جو ہے نا, میرا نہیں خیال ہے کہ اب مزید یہ حکومت زیادہ دیر تک چل سکے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الائنس ہو جو اس ملک میں اسموتھ تبدیلی لا سکے, اور جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکے. اس حکومت پہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے غریب عوام کو اب تک کیا دیا ہے؟ چینی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ایک ایسا فوڈ باسکٹ جو ہمیں کہا جاتا تھا, اب فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ آ رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ گندم ختم ہو رہی ہے, گنا ہم اگاتے ہیں لیکن چینی ہم کہیں اور سے منگواتے ہیں, کپاس ہماری ہے لیکن ٹیکسٹائل کی جو